بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کریں گے جو مسلسل 40 سال تک روزے دار رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزے دار رہے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاص کا یہ علم تھا کہ اپنے گھر والوں کو خبر نہ ہونے دی۔ کام پر جاتے ہوئے گھر سے دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتے اور راستے میں کسی فقیر کو صدقہ کر دیتے۔ مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ اس طرح آپ کا روزہ افطار ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، کیسا اخلاص تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے نفس پر زبردست قابو بھی تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، سائے میں آ جاتے تو بہتر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، امی جان، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نفس کی خاطر کوئی قدم اٹھاؤں۔ ایک بار آپ کا گھڑا حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھڑا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض کی، یا سیدی، اس کو چھاؤں میں رکھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بھائی، جب میں نے رکھا تھا تو اس وقت یہاں چھاؤں تھی، لیکن اب دھوپ میں سے اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں صرف اور صرف اپنی نفس کی راحت کی خاطر گھڑا ہٹانے میں وقت ضائع کر دوں اور اتنی دیر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا، یا سیدی، اگر آپ سائے میں آ جاتے تو بہتر ہوتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اتباع نفس بالکل پسند نہیں ہے، یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤ، مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اسی رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد غیب سے آواز آئی، اے داؤد طائی، آپ سے آپ کا رب بہت خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں اور ہمیشہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزار لیتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، باوقت موت اللہ پاک انہیں اپنی خوشنودی کا اعلان فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک ایسے کامیاب لوگوں کو جنت میں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرما لے گا۔
حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاص ہم نے دیکھا کہ 40 سال تک روزے رکھتے رہے، غیر تو غیر اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ تو دوستو، ہم نماز پڑھیں، کسی غریب کی خدمت ضرور کریں، روزے ضرور رکھیں، نمازیں ضرور پڑھیں، نیک عمل ضرور کریں، لیکن ایسے نیک اعمال کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، صرف آپ کا اس نیک عمل کی خبر آپ کے پروردگار کو ہونی چاہیے۔ جب آپ کے اس نیک عمل کی خبر آپ کے پروردگار کو ہوگی تو انشاءاللہ یہی نیک عمل آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔